فیصلہ دیا ہے تو آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں آئیے، کیونکہ سیشن سول، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ شریر نے کیا کیا اور ان کی شرارتوں کو پڑھیں۔ اختصار کے ساتھ ہم کچھ جملے جو ہیں احباب کے، انہی کے گھر سے، کچھ باہر سے نہیں، بڑے ہی مختصر لب و لہجے اور آسان سے حوالوں کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا مسلمانوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں، جو یہ پڑھاتے ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ تو آئیے، اس وقت ہمارے سامنے یہ خطبہ جمعہ ہے مرزا محمود کا، اور الفضل نے قادیان سے اس کو شائع کیا، 30 جولائی 1931 کو یہ چھپتا ہے، اور اسی طرح یہ فصل جو ہے اس وقت یہ قادیانی نہج المصلی، اس کے اندر مصلی جو ہے اس میں، اور صفحہ 274، اس کو ذرا آپ پڑھ کے دیکھیں، خود مطالعہ کریں، لوگوں کو چھوڑ دیں، کتابیں موجود ہیں، صفحات ہیں، اور اس کے اوپر صرف نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کہا ہے کہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے؟ جناب خود کہتے ہیں کہ احمدی اور غیر احمدیوں کا اختلاف فروعی نہیں، کفری ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جناب ہمارا تو ان سے کوئی اختلاف نہیں، قرآن کی ایک آیت کے صرف 2 لفظوں پہ، وخاتم النبیین پہ، ہم بھی کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم بھی کہتے ہیں کہ ولکن رسول اللہ، لیکن بات خاتم النبیین کی صرف تفسیر کے اوپر ہے، آپ کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کہتے ہیں، تو تفسیر کا اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں، اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ تو جناب آپ اپنے الفاظ خود پڑھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں اور سنیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں، کفریہ ہے، اور احمدی اور غیر احمدیوں کا اختلاف صرف وفات مسیح، یہ چند مسائل پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ۔ بھائیو یہ جملے ان کے اپنے ہیں، اللہ کی ذات پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید میں، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں، غرض کے آپ مرزا نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ اب یہ اختلاف ہم نہیں دے رہے، آپ کا گھر دے رہا ہے، لہذا اپنے بروشر اور اپنی وہ تحریریں، وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، ہم کہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو، علماء کو، سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو، عامت الناس کو اور دنیا کی تعلیم رکھنے والے احباب کو کہ ان کی باتوں میں آ کر کے یہ مت سمجھیے ہاں یہاں معاملہ کچھ اور ہے، ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ سانپ کا بدن بڑا خوبصورت ہوتا ہے اوپر سے، اور سانپ کہے کہ جناب مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، میں اتنا پیارا ہوں، میرے قریب آؤ، میں اتنا خوبصورت ہوں، میں حسین اور جمیل ہوں، آپ مجھ سے بدک کیوں رہے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ جناب تیرے اندر کچھ جو ہے چھپا ہوا مادہ بھی ہے، اور وہ جو فسق ہے اس کی وجہ سے سر کچلنے کا حکم شریعتوں نے دیا ہے۔ تو احباب پہلی چیز، اور دوسری، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے ہمارا، اس اسلام سے مراد لوگوں کو ظاہر کے لفظ رکھ کر کے معانی کو تبدیل کر دینا، یہ کل تلک فلسفے والوں کا کام تھا۔ ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اوپر لفظ وہی رکھے جائیں، اندر سے معانی بدل دیے جائیں، اور ادھر بھی کچھ ایسی حرکت ہوئی ہے۔ اسلام اور مرزائیت کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کا اسلام خشک اسلام ہے، یہ بات آپ نے بار بار سنی ہے، اس کا حوالہ چھپا نہیں ہے، پیغام صلح ہے، 19 اپریل ہے، اور 1933 میں آپ ذرا اس کو اٹھائیں اور پڑھیں اور دیکھیں اور لوگوں سے بات کر کے دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین تک کا جو دین ہے وہ تو اسلام ہے، اور وہ خشک ہو چکا۔ جو خشک ہو گیا آپ اسے کیا نکالیں گے؟ اس نلکے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کنواں خشک ہو جائے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس گائے بھینس کے جو ہے وہ تھن خشک ہو جائے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی پہ بات نہیں ہے، بات آگے بڑھائی گئی اور کہا گیا کہ اس بات کو سنیے، محمد کا اسلام جھوٹا ہے۔ جائیے جمی کتب کہیں گے جی ہم نے نہیں لکھا، یہ آپ کا جناب مفہوم ہے اور واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ سچا اسلام وہ ہے جو مرزا کے تھرو سے ملا ہے، مرزا کے تھرو سے، اور پھر نیکی اور تقوی مرزائیت کے اسلام میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ متقی نہیں ہیں، آپ میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اور جو نیکی ہے وہ نیکی نہیں ہے، باقی رہ گئی نجات، فلاح اور منزل مقصود، یہ مرزائی اسلام میں ہے۔ تو بھائیو ہماری بنیاد اگر اسلام میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ان کی اپنی تحریریں بولتی ہیں کہ ان کا اسلام کوئی اور ہے، انبیاء والا اسلام نہیں ہے۔
کیونکہ وہاں سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا اسلام خشک ہو چکا. یہ باتیں آپ نے سنی ہیں. جب سنی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ پہلا نقطہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارا اختلاف ہے. اور دوسری بات، اختلاف کہاں سے ہے؟ اسلام کی آغاز اور بنیاد سے. جب اسلام اور ہے، لفظوں کی حد تک جب اسلام بولے تو مت سمجھیے کہ ان کا اسلام وہ ہے جو آپ فالو کرتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. یہ باتیں ان کی پڑھنے کی حد تک بڑی خوبصورت ہیں، لیکن اسلام کوئی اور ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جناب ہمارے پاس ماشاءاللہ قرآن ہے اور ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں کر کے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے. تو اس دھوکے میں بھی نہ آنا. حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوش نما بدن نہ دیکھ. آپ ماشاءاللہ تھکے تھے لیکن فریش ہو گئے. لیکن میں کیا کروں، ہو جاتی ہے، مشینری ہے، انسان بھی ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں آج ہمارا مائک اور ہمارا اسپیکر ہم سے زیادہ تھک گیا ہے. چلیں اس میں کوئی بہتری ہوگی. رضینا بقسمت الجبار فینا. حضرات دوسرے نمبر پہ جب اسلام کے بعد بات ہوگی، آپ بات کریں، کھل کے کریں کہ جناب آپ جس قرآن کی رٹ لگاتے ہیں اس کی بھی بات ہو جائے. کہتے ہیں محمدی قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے. اگر یہ اٹھ گیا ہے، اس کو قریب کرنا ہے. جی پھر کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ یہ بڑھتے ہیں. حضرات چلیں پھر تو یہ معاملہ اس میں تھا، آپ نے ایسے چھپا کے رکھا ہوا. حضرات محمدی قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے. آپ کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ آپ کے سینوں میں کیا ہے؟ یہ حفظ کے حلقات اور یہ مجالس کیا ہیں؟ یہ قرائے کرام کیا ہیں؟ یہ مجھ سے پہلے تلاوت کیا ہوئی ہے اور مرزا بشیر نے کلمت الفضل اور صفحہ 83 پہ لکھا ہے. اور فرمان خلیفہ ثانی مرزا محمود احمد قادیانی الفضل 15 جولائی 1924 اقتباس ہے جمعے کا. کہتے ہیں کہ اب کوئی قرآن نہیں ہے سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود مرزا نے خود پیش کیا. اب جب لفظ قرآن کہیں تو دھوکہ مت لینا. پھکی پھکی کر دیا میں، آپ بھی پھکی ہوئی بلکہ پھکی ہوئی. یہ چیزیں کچھ اور ہیں. وہ کہتا ہے نا بوئے باریاں بند کر لو میں چھڈن لگا جے چوچے. 12 مثالے 13ویں دال 14واں سواد. 2 بوٹیاں چکھو ویکھن نو دال کھان نو مرغ. حضرات یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. دال تو دال ہوتی ہے، وہ مرغ نہیں ہے. آئیے کیا کہا گیا؟ اب کوئی قرآن نہیں. میرے نوجوانوں جب بات کی جائے قرآن سامنے رکھے ہوئے ہوں، ہاتھ رکھ کے حلف دے کے بھی بولے، لیکن ان کے یہ تکیے صرف یہ ایک خاص قوم میں نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس سے تکیے کے نیچے چھپا کے بہت کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر نام بھی سنیے، مرزائی قرآن کا نام الکتاب المبین ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہم نے نہیں کہا، یاروں نے خود کہا ہے. اور اس کے جدا جدا الہامات ہیں اور ان کو آیات سے موسوم کیا ہے. النبوہ فی الالہام ہے، یوسف قادیانی ہے، صفحہ 43 اور 44 ہے. اور پھر یہ بھی بولا کہ ان کا جو قرآن ہے وہ کسی نبی کے ما انزل الیہ سے کم نہیں ہے بلکہ اکثروں سے زیادہ ہے. اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پہ نازل ہوا ہے کہ اگر وہ سارا لکھا جائے تو 20 پاروں سے کم نہ ہو. تو مرزائی قرآن 20 پاروں کا ہے. پارے اس کے کتنے؟ 10 کون کہا گیا؟ اب یہاں کوئی اور جانور ہوگا، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ اس کتاب کو آگے بھی سنیے. کہتے ہیں کہ اس کتاب کو نہ ماننے والا کافر ہے. ادھر کیا کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان کہیں. ادھر کیا بولا کہ جو ان کے قرآن کو الکتاب المبین کو 20 پاروں کو جو مرزا پہ اترا ہے نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ جو نہیں مانتے ہاتھ اٹھائیں ذرا. جو ان کے قرآن کو نہیں مانتے. انہوں نے کیا بولا؟ یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کون ہے؟ بڑے میاں مٹھو بنتے ہیں جناب. ہم نے تو کبھی کسی کو کافر بولا نہیں ہے. آپ ہمیں تھوڑے سے پیار کے لب و لہجے سے بلا لیا کریں. ہر عالم گالی دیتا ہے. آپ کے سٹیج پہ بڑی گرمی ہوتی ہے جناب. آپ یہ جو شوگر کوٹڈ کر کے زہر دے رہے ہیں وہ شعوری میں جائے یا لا شعوری میں جائے، زہر تو زہر ہوتا ہے، اثر کرے گا. نوجوان بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں،
عامت الناس اس معاملے میں ان کے ان شکنجوں اور پھندوں کو جو بڑا خوبصورت سامنے گلاب کے پھولوں کے ہار بنائے ہوتے ہیں، پیچھے تو کنڈی، اور دیکھیے پرندہ بھی تبھی پھنستا ہے جب اس کو دانہ دکھایا جاتا ہے، اسے کیا علم کے پیچھے شکنجا کیا ہے اور جال کیسا ہے۔ اور اس کے بعد اس کتاب کو نہ ماننے والا کافر ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ النُّبُوَّةُ فِي الْإِعْلَامِ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو سرور اور جو لذت ان آیات کو پڑھنے میں ہے، یعنی مرزا قادیانی پہ اترنے والی، وہ کسی اور کتاب میں ہے۔ پھر بھی ہم کہیں کہ جناب وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے حدیث کے حوالے سے آپ نے علماء سے سنا، لیکن بیٹھیے، ہمارا اختلاف ان کے ساتھ حدیث کی بنیادوں پر بھی ہے، اور کہتے ہیں جناب ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم نے مسانید چھپوائی ہیں، تراجم کروائے ہیں، ٹرانسلیشن کروا کے ہم نے تشریح اور توضیح اور یہ دنیا کو بانٹی ہے۔ ہم کہیں گے جناب بانٹی ہے، لیکن ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدن نہ دیکھ، بقول مرزا محمود احمد حضرت مسیح موعود مرزا فرمایا کرتے تھے، اور یہ اقتباس ہے ان کے جمعے کا الفضل نے 15 جولائی 1924 کو شائع کیا۔ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی کتاب اور حدیثوں کی کتابوں کی مثال مداری کے پٹارے جیسی ہے۔ آپ لوگوں نے مداری تو سنی ہوگی، کیا ہوتا ہے مداری کا پٹارا؟ سنی ہے، جمعے والے دن یہاں بھی کہیں نہ کہیں مداری لگتی ہوگی۔ مجھے بھی یہ مداریاں دیکھتے ہوئے کم از کم عمر کے جو ہیں، جب سے ہوئی سنبھالی ہے 3 سال پہلے نکال دیں، اس کے بعد جب سے یہ سیٹ اپ دیکھنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ والد صاحب کے ساتھ 40 سال تو کم از کم مجھے بھی دیکھتے، کیا ہوتا ہے اچانک ایک آواز آتی ہے، ترڑ بڑے 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 ترڑ، یہ مداری ہے، یہ آیا ہے، اور اس نے وہاں سانپ لگایا ہوا ہے، کھولا ہے پٹاری سے نکالا، ادھر نیولا باندھا ہوا ہے، میلہ لگتا ہے، 2 بڑاوے چھوٹے چھوٹے، لڑ گیا چھیدا تے میدا، یہ دھاگے سے اس کو لڑا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، پلٹ رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، لا رہا ہے، اور ہماری توجہ اس طرف، سانپ اور نیولا۔ کعبہ کے رب کی قسم مجھے علم نہیں ہے، آج تلک میں نے کسی مداری کے ہاں سانپ پڑا ہوتے ہوئے، نیولا ہوتے ہوئے یہ دونوں کبھی آپس میں لڑے ہوں، جب بھی لڑا ہے تو مداری لڑا ہے۔ ہوش چھین کے باتیں کر کے، ادھر کی ادھر کی کر کے، جاتے ہوئے 2 من کے 4 ماشاءاللہ کو میڈیسن کو ادھر ادھر کی پوڑیاں بیچ کر کے لے کے جیبیں خالی کر کے جاتا بنتا ہے۔ یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے یار سپ تو نہیں بولا تو لڑیا نہیں، مداری لڑ گیا، یہ مداری ہوتا ہے۔ کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ہستی تھی؟ سوچیں ذرا کیا بولا ہے۔ اب بھی ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اب بھی یہ جملہ استہزائیہ یا مذاقیہ یا کفریہ نہیں ہے، کیا اس کے اوپر میں